محنت کی عادت بچوں میں پیدا کرنا ایک انتہائی اہم اور ضروری عمل ہے، کیونکہ یہی عادت آگے جا کر ان کی زندگی کی کامیابی اور کردار سازی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ آج کے دور میں جب بچوں کے پاس سہولیات زیادہ اور مشکلات کم ہیں، تو ان میں محنت کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ بچوں کو محنت کرنے پر کیسے آمادہ کیا جائے، چلیے آئیں جانتے ہیں۔ مریم کا خواب۔ مریم ایک ہوشیار مگر تھوڑی سی سست بچی تھی۔ اسے رنگ بھرنے، کہانیاں سنانے اور گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا بہت شوق تھا، مگر جیسے ہی پڑھائی یا گھر کے چھوٹے موٹے کام سامنے آتے، وہ فوراً کہتی، امی یہ بہت مشکل ہے، میں نہیں کر سکتی۔ امی کو فکر ہونے لگی کہ اگر مریم نے محنت کی عادت نہ ڈھالی تو آگے جا کر اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرے گی۔ اسی دوران اسکول میں پینٹنگ کا مقابلہ ہونے والا تھا۔ مریم بہت خوش ہوئی اور کہا، امی میں ضرور حصہ لوں گی اور انعام بھی جیتوں گی۔ محنت کے بغیر خواب ادھورے۔ امی نے نرمی سے کہا، بیٹی اگر تم واقعہ جیتنا چاہتی ہو تو روزانہ مشق کرنی ہوگی۔ مریم پہلے تو گھبرا گئی، پھر ہمت کر کے پینسل اور رنگ اٹھائے، لیکن 2 دن بعد ہی وہ تھک گئی اور کہنے لگی، امی میں نے تو ہار مان لی، یہ بہت وقت لیتا ہے۔ امی نے اسے آئینہ دکھایا اور کہا، بیٹا خواب دیکھنا آسان ہے، مگر خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جملہ مریم کے دل کو چھو گیا۔ چھوٹے قدم۔ امی نے اسے کہا، روزانہ صرف آدھا گھنٹہ مشق کرے، زیادہ نہیں۔ مریم نے سوچا، یہ تو ممکن ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ رنگ بھرنے اور تصویروں کو بنانے کی عادت اپنا لی۔ ہر دن وہ پہلے سے بہتر بناتی گئی۔ تعریف اور حوصلہ افزائی۔ جب مریم کوئی اچھی تصویر بناتی تو ابو فوراً کہہ دیتے، واہ بیٹی تم نے بہت محنت کی۔ امی سے شاباش دیتی اور کبھی چھوٹا سا انعام بھی دیتی، جیسے اس کے پسندیدہ رنگوں کا ڈبہ۔ یہ سب سن کر مریم کو یقین ہونے لگا کہ محنت کرنا خوشی کا باعث ہے، بوجھ نہیں۔ پھر سے سنیے گا، محنت کرنا خوشی کا باعث ہے، بوجھ نہیں۔ ناکامی سے سبق۔ ایک دن مریم نے بڑی محنت سے تصویر بنائی، لیکن رنگ ٹھیک نہ بنے اور وہ رونے لگی، امی میں کبھی نہیں جیت سکوں گی۔ امی نے اسے گلے لگایا اور کہا، ناکامی اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے کوشش کی ہے۔ ہر غلطی سے نیا سبق ملتا ہے۔ مریم نے آنسو صاف کیے اور کہا، ٹھیک ہے، کل دوبارہ کوشش کروں گی۔ وقت کی اہمیت۔ مقابلے کے دن قریب آتے گئے۔ ابو نے مریم کو سمجھایا، بیٹی کھیلنے اور پڑھنے کا وقت الگ رکھو۔ جب تم وقت کی پابندی کرو گی تو محنت آسان لگے گی۔ مریم نے ایک چھوٹا سا چارٹ بنایا اور اپنے دن کو حصوں میں بانٹ لیا۔ اب وہ کھیل بھی لیتی اور وقت پر مشق بھی کر لیتی۔ کامیابی کا لمحہ۔ آخر کار مقابلے کا دن آ گیا۔ مریم نے اپنی محنت سے ایک خوبصورت تصویر بنائی۔ جب نتیجہ آیا تو سب کے سب حیران رہ گئے۔ مریم کو پہلا انعام ملا۔ اس نے خوشی سے دوڑ کر امی کو بتایا، امی میں نے جیت لیا۔ امی نے پیار سے کہا، یہ تمہاری محنت کا ہی تو نتیجہ ہے۔ دیکھو، جو خواب محنت کے بغیر ادھورے رہتے ہیں، وہی محنت کے ساتھ حقیقت بن جاتے ہیں۔
مریم نے پرعزم لہجے میں کہا، اب میں جان گئی ہوں کہ محنت کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بچے کو محنت پر آمادہ کرنے کے لیے اس کے خوابوں اور دلچسپیوں کو بنیاد بنانا چاہیے۔ چھوٹے قدموں سے آغاز، مسلسل حوصلہ افزائی، ناکامی کو برداشت کرنے کی ہمت اور وقت کی پابندی وہ طریقے ہیں جن سے بچہ خوشی خوشی محنت کو اپنا لیتا ہے۔ تھینک یو۔ امید ہے آپ اس طریقے کو اپنائیں گے، اور اس دنیا میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سہولیات بہت زیادہ ہے ہمارے پاس۔ آج کے جو ٹین ایجر بچے ہیں ان کو محنت مزدوری بھی نہیں کرنی پڑے گی، وہ گھر میں ہی آن لائن کام کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی آن لائن کورس کر کے گھر میں آرام سے کما سکتے ہیں، ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں۔ تو آج کی دنیا میں بچوں کو محنت پر آمادہ کرنا بہت ضروری ہے۔ سو گائز، آپ اس بات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا اور اس پہ غور و فکر کریے گا، کیونکہ ہر چیز ہمارے ماں باپ جیسے پڑھے لکھے ہیں، محنت میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، وہ اس دور میں بھی سارا کچھ افورڈ کر لیتے ہیں۔ جیسے مہنگائی کا بہت دور ہے، لیکن پھر بھی ہم شکر ہے خدا ان کا، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، ایک دم ایون اپنی زندگی گزارے ہیں۔ اور بچوں کو لگتا ہے کہ بس یہ تو سب آسان ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ سو پلیز اپنے بچوں کو محنت پر آمادہ کرنا آج سے شروع کریے گا۔ تھینک یو، بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا۔